اللہ 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 اللہ۔ اسلام کیا بتایا؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ اب لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول کے پچھتایا۔ اور زبان سے متعلق کہ میں روز سناتا ہوں یہ حدیث، آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ سارا دین 114 قرآن کی سورتیں، 10 لاکھ میرے نبی کی احادیث مبارکہ، تو خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں؟ تو اب مجھے دیکھیں آپ نے یوں کیا، کماز کف ہذا، یہ زبان قابو میں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پر بھی پوچھا جائے گا؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہی ہوگی۔ ثقلت کا امک یا ابن جبل وهل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد السنتهم، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ باتیں یاد آ رہی ہیں اس سے متعلق۔ ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی۔ صحابی ہونا ہی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کا رب کا وعدہ، ٹھیک ہے؟ پہلی صف کے صحابہ میں سے، پہلی صف، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ ساتھ رہے۔ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا، جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ بدر والے، صلح حدیبیہ والوں کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں ہے، کہ یہ میری بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی والے اخلاق میں سے کچھ ذرہ نصیب فرما دے، اس زبان پہ قابو پانا سیکھیں، غصے میں بھی سنبھل کے بولیں کہ نہ بعد میں پچھتانا پڑے، نہ بعد میں معذرت کرنی پڑے، نہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو کے کھڑے ہوں کہ ایک زبان کا بول جہنم کی وادیوں میں پھینک دیتا ہے اور ایک زبان کا بول جنت کے عالی شان درجات تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کو غیبت سے صاف کر۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کی نجی مجلس میں بھی غیبت کو ختم کریں۔ اب بچے بیٹھے ہیں، بیوی ہے، خامد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی بیٹھے، سارا دن جو بولنا ہے بولو، غیبت نہ بولو، کسی کی برائی نہ بولو، کسی کو برائی مت سنو، کسی کی برائی مت بولو۔ آپ کے دلوں کو اللہ سکون دے دے، نہ دیکھو، نہ بولو، نہ سنو۔ الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے، چاہے بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی گیا وہ جا رہا ہے۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ادھر آ جا، ادھر آ جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا، معا، یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے۔ اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ پتہ ہوتا، میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے، اگر ہوتا نا نوح علیہ السلام کو پتہ کہ یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، بیٹا کافروں میں سے مت بن۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا لا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا، کافروں کا ساتھی مت بن۔ یہ جو معا کا لفظ ہے
یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب کیا ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی انت رحم الراحمین، وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان پر غلط صحبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑھ گیا، تو اس لیے یا اللہ یہ تو مسلمان ہے اس کو تو بچا لے، اس لیے انہوں نے لفظ بولا لا تکن مع الکافرین، میرا بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ اوپر لمبا اونچا پہاڑ ہے چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا۔ جواب آیا ہاں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن کے اللہ نے کرم کیا، اور وہ وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں۔ ہائے ہائے، پھر ایک موج آئی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو جو موج آئی اور اس کے پاؤں اکھڑے، سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوئے، پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے، آئے ہائے، تو وہ کہہ اٹھے ان ابنی من اہلی، یہ کافر نہیں تھا ورنہ کہتے لا تکم من الکافرین، یہ تو ان کی سنگت میں تھا، نہیں انہ عمل غیر صالح، نوح تجھے پتہ نہیں تھا، یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا، لہذا آج سب پیرندہ پھرے گا۔ اللہ کو پانی کی تھوڑ ہو گئی ہے، ایٹمی طاقتاں پانی مکا چھڑیا ہے کہ ہن پانی لبنا کوئی نہیں تے عذاب کوئی نہیں آنا، یا زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے اب وہ اللہ کی نہیں مانے گی۔ اسی زمین میں قارون دھسا کہ نہ دھسا، فخسفنا به وبداره الارض، یہ قارون جا رہا ہے، قوم عاد آئی، اور قوم عاد سنو من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، ہے کوئی ہمارے جیسا، ہے کوئی ہمارے جیسا۔ ایک ہمارا دوست ہے یہ اوجڈی جس میں ہے، یہ جو تیل والی کمپنی ہے، تو اس نے ایک وہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران قوم عاد کے چند ڈھانچے برآمد ہو گئے، تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بھیجا، کمپیوٹر سے نکلا ہوا، ویسے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یعنی یوں سر ہے، یہاں آدمی کھڑا ہے، اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے، سر زمین پہ پڑا ہوا ہے، زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ آدمی 5 فٹ 6 فٹ کا، 5 فٹ کا ہی لگا لو، 5 فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے، جن کے سر اتنے بڑے تھے، کتنے لمبے چوڑے قد تھے، تو وہ مستی میں آ گئے، من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، ہے کوئی ہم سے طاقتور، ہے کوئی ہم سے طاقتور۔ میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون۔ ہاں ہوا آئی، ہوا یہی پنکھوں میں بند ہے، جب آپ کو اچھی لگ رہی ہے اللہ اس کی لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم، ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گنبد ہے ایسے بڑے ان کے سر تھے، اللہ نے ان کو یوں ہوا میں اٹھا، ایسے اٹھے ایسے، پھر وہ یوں ہوتے تھے ایسے، جیسے آپ نے کبھی دیکھا بگولے میں ورق ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، جو ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو یوں ہو رہے ہوتے ہیں، ورق اس میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں، ایسے 40 ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے، تو ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے آ کر، یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا، یہ اس سے ٹکراتا وہ اس سے ٹکراتا، ہواؤں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھی ایسے ایسے۔ بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر گھستا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جیسے تنکا باہر آتا ہے، اوپر لے جا کر ان کو ٹھا 7 راتیں ہوتا رہا یہ کام، 7 لیال و 8 ایام حسوما، اللہ ایک ہی دفعہ اللہ مار دیتا، 8 راتیں وہ ایسے ٹکرا رہے، ٹھک ٹھک ٹھک، اور ہواؤں میں اڑ رہے تھے اس طرح، اور ان کے سر آپس میں ٹکرا رہے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو زمین پر گرایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ آؤ اب مجھے بتاؤ کوئی زندہ ہے، کوئی باقی ہے، کوئی باقی ہے۔ قوم ثمود آئی، انہوں نے کہا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے،
ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی، ہمیں نہیں لے جا سکتی۔ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے، پہاڑوں کے اندر کتنی ہوا اندر آئے گی، کتنا کو اندر آئے گی، اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی۔ مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اب ہوا نہیں آئی، اب ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چنگھاڑ ماری، ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، جسم نیلے ہو گئے، بدن چہرے کالے ہو گئے، جسم نیلے ہو گئے، کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اور ان کا انجام تو دیکھو۔ اللہ کا قانون، نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا، نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا، کوئی نہیں چھڑا سکتا کسی کو، اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے۔ فرعون آئے گا، جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، پھر فرعون آیا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب مانا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں۔ رب اعلیٰ کا دعوے دار، رب اعلیٰ کا دعوے دار کلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، اور اوپر سے آواز آ رہا الآن وقد عصیت، آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے، سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں اب نہیں اب نہیں اب نہیں۔ دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر میری مان کے چلتے ہیں، اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہی پانیوں میں غرق کیا۔ اللہ کی سنت، جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا، حرکت میں آئے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا۔ غلاظت کی انتہا، مرد مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے 5 عذاب اس قوم پر برسائے۔ دنیا میں کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر 5 کٹھے عذاب آئے ہیں، کٹھے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت۔ کونوا قردۃ خاسئین، نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہیں، مان جاؤ، نہیں مانتے ہیں کہ اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ رات کو مرد اور عورت سوئے، صبح بندر بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھی، دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے۔ وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے، ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنے یہ شکوے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا۔ پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب،
تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین پھٹنے کو ہے. اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، ایک بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں. او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے کہ بس کرو بس کرو. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا. میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے او انسانوں اللہ کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین. میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے. یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ دو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں. لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا. دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں. سارا امریکہ، یورپ، مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گاڑ ہو رہے ہیں، اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں. کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم متكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البر التواب الجليل المهيمن القدير العليم القهار الجبار، موجود، زندہ، باقی، دائم، ابدی. میرے بھائیو، یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں، یہ بساط لپٹنے کو ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں کوئی نجومی نہیں ہوں. میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا. اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے، توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے. اپنی طاقتور اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے. حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے. تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے. ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے. مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں. باپ تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں. سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے. عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے. لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. یورپ کی عورت ننگی ہو گئی، مشرق کی عورت، مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیے. مشرق کی عورت بھی کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. میرے بھائیو، میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے. روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. آج کا معاشرہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے مالک حقیقی، حکمران، قادر مطلق کوئی نہیں ہے. لہذا جو جہاں ہے، میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں ریڑھی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیچ رہا ہے، پر اذان سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا، ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے.
باپ کو وہ بھی دھکے دیتا ہے اور گلا ہوا پھل وہ بھی ٹھکا دیتا ہے آنے والے کو. میرے بھائیو دیکھو قرآن کی بے حرمتی پر جلوس نکل رہے ہیں، جلوس. ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی یہ سوچا سب سے پہلے بے حرمت تو میں اور آپ ہیں. اب اگر کافر قرآن کو جلا دے تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. قرآن تو کافر کی کتاب نہیں، قرآن تو میری کتاب. کافر تو اس سے بڑا مجرم ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کفر کوئی نہیں. یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا کافر ہے. اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں. ایک گروہ صابئین جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. میرے اللہ نے کہا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ ریت بن کے اڑنے لگتے ہیں، آسمان سروں پہ گرنے لگتا ہے، کائنات زیر و زبر ہونے لگتی ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، زمین آسمان پتھر پہاڑ یہ زیر و زبر ہونے لگتے ہیں. یہ اتنا گندا، یہ اتنا برا بول ہے. لیکن اللہ ان کو رو، لیکن نہیں ابھی نہیں. تو میرے بھائیو غیر مسلم تو اس سے بڑا جرم کر چکا ہے. اس نے قرآن جلا دیا تو قرآن اس کی کتاب نہیں ہے. مجھے گلا اپنے بھائیوں سے ہے جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا. پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا. پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کا سنا پھر بھی سجدے پہ اٹھ کے نہ آئے. 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے، الصلاۃ کے صیغے کے ساتھ نہیں، الصلاۃ کے صیغے کے ساتھ تو 67 دفعہ ہے الصلاۃ. لیکن قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین الخاشعین الخاشعات، اس میں یہ سب ورکعوا واسجدوا یہ سارا نماز ہی کا ذکر ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا. 95% نے نماز نہ پڑھی تو سب سے پہلے قرآن کو آگ لگائی انہوں نے جنہوں نے 700 دفعہ اللہ کی بات نماز کی سنی اور مسجد کی طرف چل کے نہ آئے، جنہوں نے قرآن میں سود کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ سنا اور پھر انہوں نے سود پہ کاروبار چلائے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور سود سے فیکٹریاں چلائیں. چلو پہلے لوگ تھے تاجر لوگ نا سود پہ قرضہ لیتے تھے، فیکٹری چلاتے تھے. اب جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو پھر آگے سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو پہلا قرآن انہوں نے جلایا جن کو اللہ نے کہا تھا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے اللہ نے پکار کے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا، ماں باپ کی ٹھنڈک بننا، ان کے پاؤں دھو کے پینا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے نوکر بن کے چلنا، ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. جب ماؤں کو جھٹکا گیا، باپ کے گریبان جوان اولاد نے پکڑے، جوان اولادوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کو جلایا. تو اس نسل نے جلایا جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی پر ایسی ہی آگ لگائی، ایسی آگ لگائی کہ ورق نہیں جلے سارا دین جل کے رہ گیا. سنو میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جبریل پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں. تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا،
قتل نہیں بتایا، شرک نہیں بتایا، جوا نہیں بتایا، سود نہیں بتایا. میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماؤں کو اولادیں ذلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی، آئی کہ آئی. قیامت آ رہی ہے، سر پہ آ رہی ہے. جب ماؤں کو، ماں باپ کو اولادیں ذلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. میرے بھائیو مجھے معاف کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جب سے یہ قرآن کے کانفرنس ہو رہی ہیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. میں اس کی نکیر نہیں کر رہا ہوں، اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں، اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں. قرآن کو تو ہم نے جلایا. میرے اللہ نے کہا 82 دفعہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے. 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے. 100 میں ایک تاجر نہیں زکوٰۃ دینے والا. جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اکٹھے کرو تو 100 میں ایک نہیں ملتا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو. کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکوٰۃ دیتا ہے. جب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے رہنا، سچوں کے ساتھی بننا. سارا بازار جھوٹ پہ چلا، ساری سیاست جھوٹ پہ چلی، عدالتیں جھوٹ سے بھر گئیں. وکیل کیا، جج کیا، مقدمے کیا، FIR کیا، پولیس کیا، حاکم کیا. تو میرے بھائیو پہلی آگ تو ہم نے لگائی. اور جب گھر کا مالک سو جائے چوریاں تبھی تو ہوتی ہیں. جب تالے کھلے چھوڑ دو تو چور کو کیا گلا دیتے ہو. جب چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو کیوں روتے ہو کہ بھیڑیں اٹھا کے لے گیا. جب تم نے خود ہی رات کو چولہے جلتے چھوڑ دیے اور انہیں نہیں بجھایا تو گھر کو آگ لگی ہے. تو اب تم اوروں کے لیے اوروں کو گلا کیا دیتے ہو. کیوں نہ آگ بجھائی؟ یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے. قرآن کی بے حرمتی میری لگائی ہوئی آگ ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز. اور ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک پہ آواز گھوم رہی. او میرے بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا، کیسے مرا، کس حال میں مرا. گھروں میں گانے کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے. یہ نوجوان لڑکے ہاسٹل میں خود ہاسٹل میں رہا ہوں. ہاں ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے محفل موسیقی یہاں قائم ہے. سارے ہاسٹل میں گانے کی آوازیں. قرآن کی بے حرمتی میں نے کی. پہلے میں نے اسے گٹر میں بہایا ہے. نمازیں چھوڑ کر، ماں باپ کو ذلیل کر کے، سود کے بازار گرم کر کے، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور روزے کو چھوڑ کے، زکوٰۃ کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے. پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے. پہلے ہم توبہ کریں. کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. سن رہے ہو؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، صدیوں سے ہو رہی ہے. ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے؟ ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی. اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی. 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا، ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈینینڈ کے حوالے کرنا پڑا تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی. یہ نیا کام نہیں ہوا. جب بھی ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا یہی کچھ ہوا. پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں.
وہ بے پرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خامد ہیں جو شادیاں کر کے بھی زنا کر رہے ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں جو خامد کا گریبان پکڑ رہی ہیں، وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں، یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا۔ بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے، قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بہایا گیا، قرآن تو اسی دن گٹر میں بہ گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا۔ کیا ظلم و ستم ہے، گھنگرو والی بھی مسلمان اور ناچنے والی بھی مسلمان اور دیکھنے والے بھی مسلمان اور ساز بجانے والے بھی مسلمان۔ قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے، قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا۔ اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی کب وکیل صاحب کے کان تک پہنچے گی؟ عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نچلا ٹولا ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو، اور زمینوں پر قبضے ہیں۔ اے کوئی جاتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے، مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے۔ اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بددعا نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں، تو ہمارے ذمہ ان کے لیے دعا کرنا، یا ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپڑاسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے، یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے، ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ دیتا ہے، ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ریڑھی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے۔ ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کو گالیاں مت دیا کرو۔ ظالم تمہارا یہ ریڑھی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے، یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ماپ میں 3 انچ بچا لیتے ہیں اور آنے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ہی ظالم ہیں کہ جو فیصلہ آباد کے کپڑے پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں۔ ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو ہم اس کو پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے، یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے، ایک ٹانگے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے، اتنا ظلم، اتنی فحاشی یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی۔ اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے۔ دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کے دو ناصر خان فرار صاحب ملاوی گی۔ میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے، میرا اللہ کبھی میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے، تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا ہے، وہ پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے، چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے۔ مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، بوڑھی ماؤں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے۔ ان قریب زمین کپ کپانے والی ہے، ہواؤں پاگل ہونے والی ہیں، آسمان کے تیور بدلنے والے ہیں، کوڑے برسیں گے، زمین کپ کپائے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی۔ میرا اللہ کہے گا عین المنظر، بھاگ کے دکھا، بھاگ کے دکھا، اب کہاں جا رہا ہے؟ ورجعوا الی مساکنکم، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا،
تم کہتے ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، آؤ آج تمہارا رب تمہاری گردن پکڑ چکا ہے، یہ پیمانہ چھلکنے کو ہے، یہ نظام ٹوٹنے کو ہے۔ لواطت کے بازار گرم ہوں، زنا کی منڈیاں گرم ہوں، سود عام ہو، مظلوم کی ہائے عرش ہلا رہی ہو، اور ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر عدالتیں بھی خرید چکا ہو، وکیلوں کو بھی خرید چکا ہو، حکومتوں کی تنابیں بھی کھینچ چکا ہو، تو کیا میرا اللہ ضعیف ہے؟ نہیں نہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ بے مثال اللہ، طاقتور اللہ، عادل اللہ، کریم اللہ، جابر اللہ، جبار اللہ، ترازو قائم کرنے والا اللہ، جزا سزا کا قانون بنانے والا اللہ، انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا اللہ، ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا اللہ، دھوکے باز بددیانت شرابی زانی جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا اللہ، ماں باپ کے نافرمانوں پر بجلیاں برسانے والا اللہ، بے نمازیوں پہ گرفت کرنے والا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے، پیشاب کا، تہخانے کا، مٹی کا، گوشت پوست کا، ہڈیوں کا جہاز، ایٹم راکٹ، اس سے اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی۔ شام بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، رات بھی، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ پہنچ جائیں۔ ڈاروں کی ڈاریں، فاختاؤں کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی، کونج کی اجا رہی ہوتی ہیں۔ شام ہونے کو ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے، اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ بجھنے کو ہے، نظام زیر و زبر ہونے کو ہے، بڑے بڑے کج قلا ذلیل ہونے کو ہیں، جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں۔ تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا، اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا۔ ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے، پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، اللہ سے صلح کریں، آؤ ہم اللہ سے صلح کریں۔ ہمارا سفارشی بڑا تکڑا ہے، ہمارے بھاگ جاگ اٹھے کہ ہمیں سفارشی محمد مصطفیٰ جیسا مل گیا۔ ہم نے کوئی درخواست دی تھی؟ ہم نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنانا؟ کتنا کرم ہو گیا کہ اس نے ہمیں ایسا سفارشی دیا جس سے اللہ کو حیا تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سارے جگ جہان سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں مجھے راضی کرو، فرشتوں مجھے راضی کرو، انسانوں مجھے راضی کرو، اور آپ عرش فارس لوح قلم کرسی کا مالک کہہ رہا ہے اے میرے حبیب
میں نے تجھے راضی کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. ہمیں ایسا سفارشی ملا کہ جس کو بنایا اللہ نے پر خود ہی اس سے حیا کرتا ہے، جس کو بنایا خود پر خود ہی اس سے پیار کرتا ہے، خود ہی اس کو حبیب بنا لیا. بنایا خود پھر خود ہی اس کی قسمیں اٹھانے بیٹھ گیا. لعمرک تیری جان کی قسم. پیدا کیا جس وادی میں اس وادی کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. وَهَٰذَا الْبَلَدِ الَّذِي، اس کو جو کتاب دی اس کتاب کی قسمیں کھانے بیٹھ گیا. والقرآن الحکیم، اس کو جو اخلاق دیے ان اخلاق پہ قسمیں کھانے بیٹھ گیا. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اس کو معصوم بنا کر، پاک بنا کر، پوتر بنا کر، طاہر و اطہر بنا کر، حسین و احسن بنا کر، جمیل و اجمل بنا کر، کامل و اکمل بنا کر، علیم و عالم بنا کر، آئے ہائے شریف و اشرف بنا کر، ساری حسن و خوبیاں دے کر پھر خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. خود اس کا وکیل صفائی بن گیا. والنجم اذا ہوا، وکیل صفائی اللہ، تو وہ کیسا موکل ہوگا جس کا اللہ وکیل صفائی بنے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ میرا رب اتنی لمبی صفائی کامل بنا کر، اکمل بنا کر، طاہر بنا کر، اطہر بنا کر، معصوم بنا کر پھر وکیل صفائی بن جائے، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائے، مقام محمود کو اس کے ذریعے سے رونق بخشے، ختم نبوت کا اعزاز عطا کرے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں پکڑائے، اپنے سر کا اپنا جھنڈا اس کے سر پر لہرائے. جنت کے خادم میدان محشر میں جنت کے خادم آ جائیں گے، میرے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. کسی نبی کے لیے میدان محشر میں جنت کے غلمان نہیں آئیں گے. دیکھ لینا، میری بات یاد آئے گی تمہیں کہ 1000 جنت کے خدام تمہارے نبی کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوں گے. اوپر میرے اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں میرے نبی کے چابی ہوگی، مقام محمود آپ کے نبی کے ذریعے سے روشن ہو رہا ہوگا، شفاعت کبریٰ آپ کی منتظر ہوگی، نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ساری امت آپ کے پیچھے آپ کے سائے میں جگہ تلاش کر رہی ہوگی. آپ نے فرمایا، اعلان ہوگا، این الامت الامیۃ ونبیھا، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی، کہاں ہے ان پڑھ امت اور اس کا نبی. اور میں آگے نکلوں گا، میرے پیچھے میری امت آئے گی، ایسے چھٹیں گے لوگ جیسے کائی چھٹ جاتی ہے، جیسے تیز ہوا کے سامنے بادل چھٹ جاتے ہیں اور راستے بنتے چلے جائیں گے. اور میں اپنی امت کو لے کر ایک اونچے بلند مقام پر ہوں گا، ساری امت میرے پیچھے ہوگی، اور اس دن سارا جہان تمنا کرے گا کاش ہم بھی اسی امت میں ہوتے. او میرے بھائیو، دیکھو 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 دیکھو، ایسے کریم نبی کے اس دن دربار سے دھکا نہ کھا جانا کہ میرا نبی کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑا شفیق کوئی نہیں، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں اللہ کے بعد. پر اس کا بھی ہے، ان دی رت ویٹی ہوئی ہے، پگر نہیں رت ویٹی ہے.
رت نہیں مٹی اولاد ذبح کروائیے اولاد ذبح ہوئی ہے ہاں حسین دے سر چڑھ گئے نیزے تے عبداللہ دے سر چڑھ گئے نیزے تے اب تسی تو چون پیسے تے ماں بہن نہیں چھڑ دے ہو انہوں کا سارا گھر نیزیاں تے چڑھ گیا جو کیوں نہ گلا کرے تے کیوں نہ روتے آکھیں قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا میرے رب یہی ہیں فیصلہ آباد والے جنہوں نے میرے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو دیکھو دیکھو ایسے پاک نبی کے غصے کا شکار نہ ہو جانا اور ایسے کریم اللہ کے غصے کا شکار نہ ہو جانا کہ میرے بھائیو شکر کرو کہ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کریم شفیق کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام پیش کر کے نہیں گیا جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے آپ نے فرمایا میرا تمہیں سلام ہو جانے کا وقت آ چکا ہے اللہ تمہارا ساتھی ہو اللہ تمہارا مددگار ہو اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تمہارا ساتھ دے اللہ تمہیں فتح دے اللہ تم پہ چھاؤں کرے اللہ تم پہ سایہ کرے اللہ تمہاری تائید کرے لمبی دعا آپ نے مانگ کر فرمایا دیکھو میرے بعد میری امت آئے گی ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ کر گیا ہاں ہاں اسے نہیں چھریاں مارن تے کھلو گئے ساری کوہڑیاں اسے دے سر چ ماریاں سارے چھوڑے اسے دے لا چھڑے جو ان کے بعد آئے ان کو بھی بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا قیامت تک آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا میں آج جوڑتا ہوں آ جاؤ اللہ رسول کے در پہ آ جاؤ صلح کر لو واپس آ جاؤ نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں تو یہ جلسے کرنے کا وقت نہیں ہے یہ جلوس نکالنے کا وقت نہیں ہے یہ قرآن کانفرنس کرنے کا وقت نہیں ہے یہ توبہ کرنے کا وقت ہے پہلے میں اور آپ توبہ کریں جنہوں نے قرآن کو آگ لگائی پہلے میں اور آپ توبہ کریں جو قرآن کی عظمت کو تار تار کیا اور قرآن کے تقدس کو زیر و زبر کیا نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تبلیغ میں پھرو چھٹیاں آ رہی ہیں اکثر نوجوان بیٹھے ہیں کالجوں کے بھی ہوں گے مدرسوں کے بھی چھٹیاں تبلیغ میں پھرو کسی پر اللہ کو ترس آ جائے اور ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے آج گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور نہیں تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگا لیا کرو 3 دن لگا لیا کرو اذان کے بعد گھر پہ بیٹھنا حرام کر لو دکان پہ بیٹھنا حرام کر لو توڑو مسجد کی طرف جھوٹ سے بچو گالی سے بچو غیبت سے بچو کسی کو بھی گالی نہ دو چاہے حکومت ہو چاہے پولیس ہو چاہے فوج ہو چاہے کوئی کتنا بھی گرا پڑو گالی نہ دو دعا دے دو گالی نہ دو دعا دے دو پتہ کیا ہوگا یا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا یا تمہارے شر سے اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرما لے گا اور تمہارے دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا کہ اس نے میرے بندے کی خیر خواہی کو چاہا بدخواہی کو نہ چاہا توبہ کرتے ہو ہیں کرتے ہو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ کم از کم ہر مہینے سروزہ لگاؤ مسجد کی ماں باپ زندہ ہیں میرے تو مر گئے تمہارے زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو مر گئے تو ساڑی طرح روندے پھرو گے واہ کوئی نہیں آئے بڑی دولت ہے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے دعائیں لو ہاں نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا پرسوں ترسوں ایک نوجوان کہنے لگا میرا باپ کہتا ہے داڑھی نہ رکھو میں نے کہا دیکھو اس کی اطاعت نہ کرنا یہ حرام ہے یہ وہ گناہ ہے جو آدمی 24 گھنٹے کرتا ہے جھوٹ بولا ختم زنا کیا ختم
قتل کیا ختم، نماز نہ پڑھی ختم، لیکن یہ ایسی نحوست ہے جو 24 گھنٹے گناہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، موت آئی تو وہ بھی اسی کے ساتھ آئی۔ تو میں نے کہا اطاعت بھی نہ کرنا اور گستاخی بھی نہ کرنا، اطاعت بھی نہیں کرنی، گستاخی بھی نہیں کرنی۔ ماں باپ نافرمانی کا کہیں مت مانو، لیکن گستاخی پھر بھی مت کرو۔ تو بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اپنی انسانیت کے لیے کوئی خیر کا در کھول دے۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاؤ گے نا؟ چلو سنت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی طاقت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھے ہوا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کو نہ تو کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور نیند آنا اس کے شان بھی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت پورے دنیا کے انتظامات کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، پھر بھی وہ کبھی تھکان محسوس نہیں کرتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور وہی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو چاند کو نکالتا ہے، سورج کو نکالتا ہے، زمین کی چھاتی چیر کر گلوں کا انتظام کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہی وہ ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، جو اپنی حکومت میں زبردست حکمت والا بھی ہے۔ وہی ہے جو علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ وہ رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے، دن کے اجالے میں بھی کیے ہوئے عمل کو جانتا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے۔ وہی ہے جو اگر معاف کرنے پر آئے تو پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہی وہ ذات ہے کہ اگر وہ پکڑنے پر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سوال و جواب کے لیے بیٹھ جائیں اور تمہارا حساب لینے لگ جائیں تب تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وما انا بظلام للعبید، اللہ نے کہا میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندوں کے ساتھ صرف سراپا انصاف کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام حق ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ عام اعلان ہے کہ میں اپنے کسی بھی بندے کے ساتھ ذرا سا بھی ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو سب کو معاف فرماتے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مگر اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے عمل کا حساب دے پانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے، وہ بڑی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ قہار یعنی اپنا عذاب بھی اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا کہ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کے حکموں کی حدود کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کا بدلہ لوں گا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کا ستم کرتے ہیں، میرے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا بدلہ اور انتقام میں خود لوں گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آسمان و زمین اور آسمان و زمین پہ بسنے والی تمام مخلوق کا وہ اکیلا مالک ہے، وہ اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ ہی کی اتنی طاقت ہے کہ اور قرآن میں بھی یہ بات کہی گئی، اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی چیز کے بارے میں اللہ کہے کن ہو جا تو وہ چیز فوراً ہو جائے گی۔ یہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ایسی ہے جو انسانوں کی سوچ سے بھی بہت پرے کی چیز ہے۔ وہ کس طرح کی چیزیں دنیا میں پیدا کیے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں، کیسی کیسی مخلوق اس نے پیدا کر رکھے ہیں، کیسے کیسے انسان اس نے پیدا کر رکھے ہیں، کیسا کیسا نظام اس نے چلا رکھا ہے، کیسے کیسے دماغ اس نے پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کی حکمت کی دلیل ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی طاقت کی دلیل ہے، یہ تمام چیزیں اس کی دانائی کی دلیل ہے۔ وہی وہ ذات ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر پیلر کے، بغیر ستون کے
کھڑا کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ انکار کرنے والے، آخرت کو نہ ماننے والے غور نہیں کرتے کہ اپنے اوپر یا آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آخر وہ کون ذات ہے جو بغیر پیلر کے اور بغیر کسی سہارے کے آسمان کو اس طرح ٹکائے ہوئے ہے؟ ذرا غور تو کرے۔ یقیناً میری طاقت کے علاوہ کوئی نہیں جو اس آسمان کو یوں بغیر کسی سہارے کے ٹکا دے۔ اللہ نے کہا جب سے یہ لوگ پیدا ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہ کوئی دراڑ نہیں، آسمان پہ کوئی شگاف نہیں، آسمان پہ کوئی پھٹن نہیں۔ کون وہ ذات ہے جس کو اس طرح حفاظت کے ساتھ رکھے ہوا ہے؟ یقیناً وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ طاقت والی ذات اللہ کی ہے، وہ رحمت والی ذات اللہ کی ہے، وہ نگاہ رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ خوش قسمتی یہ ہے کہ کسی بندے کو اپنا قریب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں تمام مسلمانوں اور تمام لوگوں کو شامل فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سلطانی سب وڈیاں اس نوں لائق بے پرواہ ہم اللہ 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 اللہ